والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف سے درس کا سلسلہ جاری گزاری ہے. آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجدوا اکثرہم شاکرین. ترجمہ: پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. عزیزان گرامی، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو رب کریم نے مردود فرمایا تو شیطان نے رب کریم سے مہلت لی کہ مجھے مہلت دے، تیرے بندوں کو میں بہکاتا رہوں. رب کریم نے اسے مہلت دی. پھر وہ کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں سے ہو سکا میں ان کو بہکاؤں گا. اور اس نے دعویٰ کیا کہ اکثریت کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کی بہت بڑی اکثریت کو میں تیرے خلاف کر دوں گا. عزیزان گرامی، آج آپ دنیا میں دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ 4 ارب سے زیادہ آبادی ہے. اس میں سے صرف 1 ارب اور چند کروڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے. شیطان کا یہ دعویٰ کتنا مضبوط ثابت ہوا کہ اس نے رب سے کہا کہ میں اکثریت کو بہکاؤں گا. آج شیطان اپنے دعوے میں بڑا مضبوط ہے. اور دوسرا جو دعویٰ دائیں بائیں آگے پیچھے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، خصوصاً امام خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ شیطان مردود جو ہے وہ انسان کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں، اس کے بائیں کھڑا ہو کر اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف آنے نہیں دیتا. کبھی ادھر سے روکتا ہے، کبھی ادھر سے روکتا ہے، کبھی آگے سے روکتا ہے، کبھی پیچھے سے روکتا ہے. اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سامنے سے مراد میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، پیچھے سے مراد ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دائیں سے مراد ان کے دین میں شبہات پیدا کر دوں گا، بائیں سے مراد ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا. چونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے، شہوتوں اور کبھی افعال میں مبتلا کرنے میں انتہائی سعی خرچ کرنے کا عزم کر چکا تھا. وہ انسان کی اچھی بری صفات سے واقف تھا، یہ اس نے فرشتوں سے سن رکھا تھا، اس لیے اسے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا، انہیں فریب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے روکے گا، اللہ کی اطاعت سے روکے گا، اللہ کی
فرما برداری سے روکے گا۔ اور اللہ اکبر، مسند الفردوس کی حدیث پاک جو کہ 7417 فرماتے ہیں، حضرت سبرہ بن ابو فاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستے سے بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ لیکن وہ شیطان کی بات نہیں مانتا، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر جب ہجرت کا وقت آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر شیطان آتا ہے اور ورغلاتا ہے، کیا تو ہجرت کرے گا، اپنے وطن کی زمین اور آسمان کو چھوڑے گا؟ حالانکہ مہاجر کی مثال تو اونٹے سے بندھے ہوئے اس گھوڑے کی طرح ہے جو ادھر ادھر بھاگ رہا ہو اور اس اونٹے کی حدود سے نکل نہ سکتا ہو۔ مراد یہ ہے کہ شیطان مہاجر کو ایک بے کس اور بے بس کی صورت میں، اس کی شکل میں پیش کر کے آدمی کو بہکاتا ہے، لیکن وہ بندہ مومن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا اور ہجرت کرتا ہے، گھر بھی چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تو جہاد کرے گا؟ ارے تیرا جان مال سب چلا جائے گا، ارے تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی دوسرا نکاح کر لے گی، تیرے مال پر دوسرے عیاشیاں کریں گے۔ لیکن وہ شیطان کی بات کو نہیں مانتا اور جہاد پر نکل جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سو جس شخص نے ایسا کیا، یعنی شیطان کے بہکاوے میں نہ آیا، شیطان کو جس نے مات دے دی، ہر قدم پر شیطان کو جو ہے اس نے دھتکار دیا، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ ایسے مومن کو جنت میں داخل کر دے۔ اور فرمایا جو مسلمان قتل کیا گیا تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے بھی جنت عطا کر دے، اور جو مسلمان غرق ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کیا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ عزیزان گرامی، شیطان کو کتنی طاقت دی گئی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ شیطان کو رب نے اتنی طاقت دی کہ وہ ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کے پاس تصرف کر سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ کوئی امریکہ میں ہے، کوئی جرمنی میں ہے، کوئی ہالینڈ میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، مختلف شہروں میں، دنیا کے کونے کونے میں، بس وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اسے وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کو نیک کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کتنی پیاری بات اللہ اکبر، عزیزان گرامی، روایتوں میں آئی، فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت مت کرو، کیونکہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے مگر وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ اب دیکھیے شیطان جو ہے بنی آدم کے پیچھے کیسا لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس کو جو دھتکارا گیا، صرف اور صرف مردود جو قرار دیا گیا، وہ نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ آج آپ دیکھیے شیطان جو ہے پوری دنیا میں یہ مہم چلا رہا ہے کہ انبیاء کی تعظیم مت کرو، انبیاء کی ادب اور توقیر جو ہے یہ مت کرو۔ آپ دیکھیے وہ انسانوں کو روکتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے نبی کی تعظیم نہیں کی، میری کروڑوں برس کی عبادت جو ہے وہ غارت ہو گئی۔ اب یہ کیسے انسان ہیں، ان کے پاس تو کروڑوں برس کی عبادت بھی نہیں ہے، وہ نبی کی تعظیم سے روکتا ہے۔ شیطان نے یہ کہا تھا ارے یہ تو مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں۔ شیطان نے بھی یہ مہم چلائی۔ اب دیکھیے حضرت نوح جب نکلے تو اس کی قوم نے کیا کہا، شیطان نے ایسا سکھا دیا، کہا نوح ارے تم تو ہمارے جیسے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے قوم کہتی ہے لوط تم تو ہماری طرح ہو، جیسے تم چلتے ہو ہم بھی ویسے چلتے ہیں، جیسے تم دیکھتے ہو ویسے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی شیطان کے ورغلانے میں آ کر یہی کہا کہ تم میں ہم میں کیا فرق ہے، تم بھی ہمارے جیسے ہو اور ہم بھی چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں،
تم بھی چلتے ہو، کھاتے پیتے ہو۔ عزیزان گرامی، جب آخر میں سید عالم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ابو جہل بھی یہی کہتا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ تو مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی سوتے جاگتے ہیں، ہم بھی سوتے جاگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بے ادبی کا نظریہ شیطان نے انسانیت کے اندر ایسا داخل کیا کہ آج آپ دیکھیے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ایمان کی حرارت ختم ہو گئی، ایمان کی چاشنی ختم کر دی گئی، اور دوسری چیز اس نے سجدہ نہیں کیا۔ آج شیطان مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے روکتا، اور آپ دیکھ لیے کتنی اس کی بڑی کامیابی ہے کہ ایک علاقے کے اندر 5 لاکھ 3 لاکھ کی آبادی، اطراف میں مسجدیں اگر 10 بھی ہیں، کل نمازی ملا لیجئے تو 5000 سے 8000 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ کتنا جو ہے وہ شیطان نے عزیزان گرامی لوگوں کو بہکانا شروع کیا، اور یہی نہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ان سے پناہ مانگنے میں غافل ہو لیکن وہ تم سے غافل نہیں۔ چلو نماز سے روکتا ہے، چاہیے اگر بندہ یہ تھام لے کہ میں نے تو مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اگر وہ مسجد میں آ گیا پھر کیا کرتا ہے؟ اب بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ چیلوں کھڑے ہو جاؤ، اس نے جو ہے نماز تو شروع کر دی، اب اس کی نماز کی اصل روحانیت اس سے چھین لو۔ چیلے کہتے ہیں کہ کیسے کریں؟ کہتے ہیں اسے دوسرے خیالات میں گم کر دو۔ اب دیکھیے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا جسم مسجد میں ہوتا ہے، دماغ جو ہے یہ بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، ہمارا دماغ گھر کے کاموں میں گھوم رہا ہوتا ہے، ہمارا دماغ جو ہے وہ دوسرے خیالات میں مغن ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، نمازوں کی رکعتیں بھول جاتے ہیں، ہم سورتیں بھول جاتے ہیں، ہم جو ہے یہ بھی یاد نہیں رہتا بعض اوقات کہ ہم نے ابھی کون سی نماز پڑھی ہے۔ ایسی روحانیت وہ چھیننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ کسی صورت بھی عزیزان گرامی ہم سے غافل نہیں ہے، اور وہ تو مایوس بھی نہیں ہوتا، وہ تو بندہ مومن کے پیچھے لگا رہتا ہے عزیزان گرامی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس کے دام فریب میں ہرگز نہیں آتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک کتاب الوسوسہ میں اسے نقل کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ یہ فرشتہ یہ خیر کے مشورے دیتا ہے اور شیطان اس کو نیک کام سے روکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا جب بھی آپ کسی پر ظلم کا ارادہ کریں گے کہ میں نے فلاں پر ظلم کرنا ہے، اس کو دھوکہ دینا ہے، تکلیف دینی ہے، اچانک اندر سے ایک صدا آئے گی، نہیں نہیں بندے مت کر، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تو اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہر آدمی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی غلط کام کی طرف بڑھتا ہے اندر سے صدا آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ غلط کی کام کی طرف لے جانے والا یہ شیطان ہے، اور اچھا خیال ڈالنے والا یہ وہی فرشتہ ہے۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ حدیث پاک بیان کی کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ کیا آپ کے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں میرے غلاموں، میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوا، لیکن رب نے میری ایسی مدد کی کہ جو شیطان میرے ساتھ پیدا ہوا وہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔
تو وہ میرا غلام بن گیا ہے، اب وہ مجھے خیر کے مشورے دیتا ہے، اب وہ مجھے شرف کی طرف جانے نہیں دیتا۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان دیکھیے، دوسرے مقام پر اسی مشکات شریف کتاب الوسوسہ میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہارے بدن میں خون دوڑتا ہے، اندر گردش کر رہا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اگر یہ گردش رک جائے آدمی مر جائے، فرمایا شیطان بھی تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، کوئی لمحہ کوئی ایسی چیز ضائع نہیں ہونے دیتا تمہیں بہکانے کے لیے۔ اور اللہ اکبر، عزیزان گرامی، بڑے بڑے عابد و زاہد آپ نے دیکھے شیطان کے دامے فریب میں آ کر انہوں نے اپنی ساری عبادتیں ضائع کر دی۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ ایک عابد کا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں بہت بڑا عابد رہا کرتا تھا، رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف۔ اس کے بستی کے تھوڑا سا دور جو ہے ایک درخت تھا، اس درخت کی جو ہے لوگوں نے پوجا شروع کر دی۔ اب جب پوجا شروع کی، اب اس عابد کو پتا چلا، عابد نے کیا کیا، ارے اللہ کو چھوڑ کر لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے اٹھایا کلاڑا، اور کلاڑا اٹھا کر کہا آج تو میں اس درخت کو کاٹ دوں گا، نہ رہے گی بانس نہ بجے کی بانسریا، یہ ہوگا ہی نہیں کہ کبھی لوگ اس کی عبادت کریں۔ اب وہ کلاڑا لے کر چلتا ہے۔ اب دیکھیے شیطان یہ کتنا اس کو جو ہے وہ طاقت دی گئی، اسے پتا چل گیا کہ فلاں عابد اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکل رہا۔ اب جیسے ہی اپنے گھر سے نکلا، شیطان نے راستے میں عابد کو پکڑ لیا، کہا عابد صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا ارے وہ فلاں جگہ پر لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، میں آج اس درخت کو کاٹ دوں گا اور کاٹ کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لاؤں گا، اس کی عبادت سے روکوں گا۔ اللہ اکبر۔ شیطان کہنے لگا دیکھ تو یہ کام مت کر، تو یہ کام مت کر۔ کہا نہیں میں تو کروں گا۔ شیطان نے کہا میں تجھے کرنے نہیں دوں گا۔ اب وہ انسانی صورت میں آیا تھا۔ اب دونوں کی ہوتی ہے لڑائی، شیطان روکتا ہے، عابد نے پہچانا نہیں کہ شیطان ہے، عابد یہاں۔ اب دونوں آپس میں کشتی، جب دونوں لڑتے ہیں شیطان جو ہے وہ زمین پر آ جاتا ہے، عابد اس کے اوپر۔ شیطان جو ہے وہ زمین پر، عابد اس کے اوپر۔ اب اتنی بڑی شیطان کی طاقت، کتنی بڑی طاقت، لیکن عابد نے اسے پچھاڑ دیا، اس کو شکست دے دی۔ شیطان نے دیکھا کہ ارے اس نے مجھے گرا دیا، اتنی بڑی میری طاقت، اس نے مجھے گرایا، ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی روحانی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ پہچان گیا کیونکہ فرشتوں کا استاد تھا، کہا اس کے ساتھ رحمانی طاقت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اب میں اس سے نہیں پہنچ سکتا۔ شیطان کہنے لگا عابد صاحب ذرا میرے اوپر سے ہٹیے، میں آپ کو ایک بہترین بات بتاتا ہوں۔ اب عابد ہٹتا ہے، شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھیے ایک کام کیجئے، اتنا دور آپ کی بستی سے یہ درخت ہے، آپ کا اس کا کیا تعلق؟ اور جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں وہی اللہ کو جواب دیں گے، آپ کو تھوڑی پوچھا جائے گا۔ اور اگر آپ اس درخت کو نہیں کاٹتے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے تکیے کے نیچے 2 پیسے رکھے ہوں گے، 1 پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے گا، خیرات کر دیجئے گا، بڑا اجر ملے گا، اور 1 پیسہ اپنے اوپر خرچ کیجئے گا، رات دن اللہ کی عبادت کرتے رہیے گا، آپ کو جو ہے وہ روحانی سکون ملتا رہے گا۔ عابد کہنے لگا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو درخت میرے گھر سے دور ہے، وہ جو اللہ کی چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں انہی سے پوچھا جائے گا، میرے سے کیا پوچھا جائے گا، میں کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہوں۔ اور دوسری بات روزانہ صبح تکیے کے نیچے 2 پیسے ملیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، ایک اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر دیں گے، ایک اپنے اوپر خرچ کریں گے، مزے سے عبادت کریں گے، کمانے کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ دونوں نے یہ معاہدہ طے کر لیا۔ اب عابد صاحب گھر چلے گئے کلاڑا لے کر، صبح اٹھے تو 2 پیسے تکیے کے نیچے موجود،
اور عابد صاحب خوش ہو گئے، بھائی مزہ آ گیا، 2 پیسے نکالے، ایک اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیے اور دوسرا پیسہ اپنے اوپر خرچ کیا، عبادت میں لگے رہے۔ اب شیطان نے جب دیکھا کئی دنوں تک یہ کام شیطان کرتا رہا، تکیے کے نیچے 2 پیسے رکھتا، 2 پیسے رکھتا، ایک دن شیطان نے تکیے کے نیچے 2 پیسے نہیں رکھے۔ اب عابد صاحب صبح اٹھے، تکیہ ہٹایا، 2 پیسے نہیں ہیں، گائے۔ اب اس کو غصہ آیا عابد کو، کہنے لگا اچھا میرے ساتھ دھوکہ کیا، کہتا ہے روزانہ 2 پیسے ہوں گے تکیے کے نیچے، آج اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آج تو میں بھی معاہدے کی خلاف ورزی کروں گا، 2 پیسے نہیں دیے، اب میں کلاڑا اٹھا کر اس درخت کو کاٹوں گا۔ اب یہ کلاڑا اٹھاتا ہے اور عزیزان گرامی مال کی محبت میں وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے، شیطان کو پتہ چل گیا عابد صاحب کلاڑا لے کر نکلے ہیں۔ اب شیطان نے راستے میں اسے روک لیا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ عابد صاحب کہنے لگے دھوکے باز، دھوکہ دیتا ہے، مجھے کہتا ہے 2 پیسے روزانہ تکیے کے نیچے ہوں گے، آج تو نے وہ پیسے نہیں رکھے، آج تو میں درخت کاٹ دوں گا۔ شیطان کہتا ہے نہیں میں تجھے جانے نہیں دوں گا، بولا میں تو جاؤں گا۔ آپس میں جب دونوں کی کشتی ہوتی ہے، اب دوبارہ جب یہ کشتی ہوتی ہے، اب رنگ بدل گیا، پہلے شیطان جو ہے وہ زمین پر تھا، اب شیطان نے عابد کو زمین پر پٹک دیا۔ اب عابد سوچنے لگا یہ کیا ہوا، چند دن پہلے میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا، آج تو نے مجھے پٹک دیا، وجہ کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو پہلے دن نکلا تھا اللہ کی محبت میں نکلا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلا تھا، تیرا مال و متاع یہ مقصد نہیں تھا، مال کمانا تیرا مقصد نہیں تھا، تیرے ساتھ اللہ کی طاقت تھی، اللہ کی مدد تھی، لیکن آج جو ہے تو نکلا ہے تو اللہ کے لیے نہیں نکلا، مال کے لیے نکلا ہے، تو پیسے نہیں ملے اس لیے تو نکلا ہے۔ اگر تو مال کی محبت کی وجہ سے آج تیرے اندر سے روحانیت چھین لی گئی، اللہ کی مدد وہ واپس چلی گئی، اسی لیے میں نے تجھے زمین پر پچھاڑ دیا۔ عزیزان گرامی یہ کیسی خطرناک چیز ہے، یہ شیطان کیسا جو ہے وہ مردود ہے کہ آدمی کو جو ہے وہ بہکانے کے لیے عزیزان گرامی رات دن تیار رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی مسلمان ایسا کسی کو نہیں چھوڑتا، بس پتہ چل جائے کہ یہ نیکی کی راہ کی طرف جاتا ہے فوراً آ جاتا ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ دیکھیے جب آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو کیسا داؤ چلایا، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے خلیل ہے، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے بی بی ہاجرہ کے پاس، بی بی ہاجرہ کے پاس جا کر اس نے کیا کیا؟ سوچ کر کہ یہ عورت ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، پہلا داؤ عورت پر چلاتے ہیں، عورت کمزور ہوتی ہے، داؤ کیسے چلایا کہ آ کر کہنے لگا بڑی بی یہ تمہارے شوہر کہاں جا رہے ہیں بچے کو لے کر؟ کہا یہ کہہ رہے کوئی قربانی ہے۔ بولا یہ قربانی نہیں ہے، یہ تمہارے بچے کو ذبح کرنے جاتے ہیں، تمہارے بچے کو ذبح کرنے جاتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا ارے تو بڈھا جو ہے وہ بالکل سٹیا گیا، اب وہ انسان شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا بوڑھا ہو کر، اللہ اکبر۔ شیطان کہنے لگا بڑی بھی تو صحیح کہتی ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری نہیں چلاتا، لیکن ابراہیم کا کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی رب کی طرف سے یہ حکم ہے۔ پھر تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں ارے بڈھے پھر تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی کو روک رہا ہے۔ کیسا بھانپ لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ جواب دیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چوڑا ہو کر آیا، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو شکست دی اور کنکریاں اٹھا کر تکبیر پڑھتے ہوئے اسے ماری۔ آپ دیکھیے آج بھی 3 نشانات وہ موجود ہیں جہاں شیطان عزیزان گرامی آیا تھا۔ آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے جب تبلیغ دین شروع کی تو سب سے پہلے کافروں کو مشورہ شیطان نے دیا۔ جب دارالندوہ میں اجلاس ہوا کفار قریش کا، شیطان
شیخ نجدی کی صورت میں آ کر کہنے لگا ابو جہل اے کفار مکہ میں اگر تم کہو تو کوئی مشورہ دوں گا، بول۔ مشورہ یہ ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ اگر تم انہیں قتل کر دو گے تو ان کی تبلیغ رک جائے گی، ان کا دین جو ہے وہ پھلنا پھولنا یہ بند کر دے گا۔ آپ دیکھیے کوئی موقع یہ شیطان مردود نہیں چھوڑتا، اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم ہر وقت شیطان سے پناہ مانگا کرو، اس سے غافل نہ ہو، کیونکہ تم اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے علماء نے 2-3 چیزیں ہمیں بتائی ہیں شیطان کی پناہ میں رہنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر داخل ہونے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے۔ پہلی صورت فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ فرمایا معجم الکبیر میں اگر کوئی شخص روزانہ صبح 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا کہ صبح کے وقت کوئی شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، فجر کی 2 سنتوں 2 فرض کے درمیان پڑھ لے یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے 10 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ ہمارے شجروں میں بھی موجود ہے۔ فرمایا شیطان پورے لشکر کے ساتھ بھی اگر اس پر حملہ کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسرا طریقہ ہمارے علماء نے سورہ ناس کہ یہ وسوسوں کے ذریعے جو حدیث میں بتایا کہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح وہ آتا ہے بندہ مومن کے پاس، اور جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے یہ بندہ مومن کے دل کے اندر داخل کرتا، اور یہاں سے یہ گندے وسوسے برے خیالات، آپ جانتے ہیں نوجوان بیچارے کتنے پریشان ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ بیچارے بار بار کہ غسل فرض ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، قطرہ نکل گیا، یہ ہو گیا، کیسا ان لوگوں کو اس نے الجھا رکھا ہے۔ تو یہ دل کی طرف سے اپنی سون داخل کر کے بندہ مومن کو بہکاتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ سورہ ناس پڑھا کرو، اور جب بھی گندا وسوسہ آئے، برے خیالات آئیں، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس طرح تھو تھو کر دو، اس کی برکت سے شیطان غارت ہو جائے گا، اس کے وسوسے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو 25 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے اس سے ہم جو ہے وہ زیادہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اس کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور رب کریم گناہوں سے بچنے میں ہماری غیب سے مدد فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔